اسکاٹ لینڈ کے خوبصورت شہر گلاسگو میں چچا حاکم دین کے بیٹے کے ہمراہ ان کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ گھنٹی بجانے پر سفید شلوار قمیض اور گہرے آسمانی رنگ کی سویٹر میں ملبوس ایک بزرگ شخص نے دروازہ کھولا۔ مجھے بغور دیکھا، گلے لگایا اور پھر آگے آگے چلنا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے بولے، مجھے نہیں لگتا کہ تم میرے گاؤں سے آئے ہو۔ میں چچا حاکم دین کے استقبالیہ جملے سے سٹپٹا گیا اور حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگا۔ برابر میں کھڑے چچا حاکم دین کے بیٹے نے میری حیرانی کو بھانپتے ہوئے کہا، شاید ڈیڈ نے آپ کے مغربی لباس کی وجہ سے ایسا کہا۔ میں پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، جو کہ اسکاٹ لینڈ کے اعتبار سے ایک مناسب لباس تھا، لیکن چچا حاکم دین شاید اپنے گاؤں سے آئے ہوئے شخص کو اس طرح کے لباس میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے، یا پھر ان کے ذہن میں گاؤں سے آئے شخص کا 40 سال پرانا خاکہ تھا اور میں اس کی تصویر ہرگز پیش نہیں کر رہا تھا۔ میں چچا حاکم دین کے پیچھے چلتا ہوا ان کے سادہ سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ چچا حاکم دین مجھ سے پہلے ہی سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ پتر، کیسا لگا ولایت تمہیں؟ چچا حاکم دین نے بیٹھتے ہی سوال کر دیا۔ اگر وطن میں بد نصیبی سے دال روٹی بھی نہ چل رہی ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ میں نے پتہ نہیں کیوں ایسا کہہ دیا۔ پھر اپنا اپنا سوچنے کا انداز ہے، میں تو کبھی بھی وطن چھوڑ کر یہاں نہ آؤں۔ انجانے میں جب دوسرا جملہ بھی میری زبان سے پھسل گیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ میں کیا کہے جا رہا ہوں۔ میرے میزبان کہیں برا ہی نہ مان جائیں۔ میری زبان سے پھسلے ہوئے جملے سن کر چچا حاکم دین سامنے والے صوفے سے اٹھ کر میرے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے انجانے میں وہی کہہ دیا ہے جو شاید چچا حاکم دین سننا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگا کہ جو تاثر آتے ہی میرے مغربی لباس کی وجہ سے پیدا ہوا، وہ میری زبان کی پھسلن سے زائل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں اور چچا حاکم دین جہاں بیٹھے تھے، ایک بڑی کھڑکی سامنے کی طرف کھل رہی تھی اور دور دور تک ہر چیز برف میں ڈھکی ہوئی تھی۔ لمبی سڑک پر گاڑیاں ایک قطار میں کھڑی اور برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ سڑک پر سفید فام لمبے لمبے اوور کوٹ پہنے ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں سینٹرل ہیٹنگ کی وجہ سے ہلکی ہلکی گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ چچا حاکم دین میرے والد کی خیریت دریافت کرنے کے بعد گاؤں کے بارے میں پوچھنا شروع ہو گئے۔ پھر باتوں سے باتیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ چچا حاکم دین گاؤں کی زندگی میں اتنا زیادہ جانتے تھے کہ مجھے ایسا لگا رہا تھا کہ وہ گاؤں سے 40 سال نہیں بلکہ چند دن پہلے یہاں آئے ہیں۔ ان کی باتوں سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آج ایک مدت کے بعد ان کو ایک ایسا سننے والا ملا ہے جو ان کی ساری باتیں نہ صرف انہماک سے سن رہا ہے بلکہ سمجھ بھی رہا ہے۔ وہ گاؤں سے متعلق ہر بات درستگی سے بیان کر رہے تھے۔ قریب قریب گاؤں کی ہر بات ان کی گفتگو کا محور تھی۔ آٹا پیسنے والی مشین اور اس کی ٹک ٹک کی آواز، کوئل، کبوتر، اصیل مرغے، بٹیر، کتوں کی لڑائی، ساون اور ندی نالوں کی طغیانی،
طوفانی برساتیں اور کچے گھروں کی چھتوں کا ٹپکنا، ساون کی جھڑی میں کچے پتھروں کی دیواروں کا گڑ گڑ گرنا، اور پھر بارش میں بھیگتے بھیگتے دیواروں کو مل کر بنانا۔ ساری ساری رات لمبی لمبی کہانیاں سننا اور سنانا، چوپال میں بیٹھ کر ایوب خان کے دور حکومت پر بے لاگ تبصرے اور حکومتی پالیسی پر کڑی تنقید، ماسی نوراں، جیراں، پھلاں، رہٹ، کنویں، بیری، گاؤں کے میٹھے پانی کے کنویں کے ساتھ ملحقہ چاچے بالے کے گھر کے عقب میں 2 سوکھے کیکر۔ وہ رک گئی۔ چچا حاکم دین سوکھے کیکروں پر پہنچ کر رک گئے اور مجھے یوں لگا جیسے برسوں پرانی کسی طغیانی نے انہیں جھنجھوڑا اور ان کی آنکھوں کو بھگو کر گزر گئی۔ اسی دوران ان کی ڈچ اہلیہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں، آتے ہی مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرے برابر میں ہی بیٹھ گئیں۔ چچا حاکم دین کی یادوں کے سلسلے 2 سوکھے کیکروں پر ان کو روحانسا کرتے ہوئے ٹھہر گئی۔ ہم ایک بار پھر 7 سمندر کے فاصلے پر واقع اپنے گاؤں، جو اس وقت میرا اور چچا حاکم دین کا گاؤں تھا، سے گلاسگو واپس لوٹ آئے۔ چچا حاکم دین کی اہلیہ سے رسمی گفتگو شروع ہو گئی۔ کیسا لگا UK؟ انگلینڈ اچھا ہے یا اسکاٹ لینڈ؟ کیا کیا شاپنگ کی؟ کون کون سے شہروں میں گھومنے کے لیے گئے؟ یورپ کیسا ہے؟ نائٹ لائف دیکھی؟ فیشن، ٹرینڈز، آزادی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ میں اور چچا حاکم دین کی اہلیہ جتنی دیر باتوں میں مصروف رہے، چچا حاکم دین مسلسل سامنے رکھے میز پر پڑی ایشٹرے کے ساتھ کھیلتے رہے۔ میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا کہ چچا حاکم دین نے چاچے بالے کے گھر کے عقب میں موجود ہرے بھرے کیکروں کو سوکھا کیوں کہا۔ مجھے ان کیکروں کا بخوبی علم تھا، اور وہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی ہرے بھرے کیکر ہیں۔ چچا حاکم دین کی اہلیہ نے اٹھتے ہی ہمیں بھی لنچ کے لیے چلنے کو کہا۔ لنچ پر چچا حاکم دین کے 2 بیٹے، 1 بیٹی، ان کی اہلیہ موجود تھیں۔ لنچ کے دوران ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ لنچ کے بعد میں انتظار میں تھا کہ چاچا حاکم دین کی یادوں کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے جڑے۔ چچا حاکم دین مجھے لے کر دوبارہ ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی۔ آپ سوکھے کیکروں کا ذکر کر رہے تھے۔ میں نے دوبارہ بات شروع کی تو چچا حاکم دین نے خود کو صوفے پر گراتے ہوئے اپنی کہانی شروع کی۔ پتر جی، یہ میری جوانی کی کہانی ہے، جب گوروں کو اپنے ملک میں لوگوں کی ضرورت تھی اور ہمیں اس ملک میں آنے کا شوق تھا۔ بہت سارے لوگوں نے سرخ پاسپورٹ بنوائے اور ولایت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چاچے بالے کے گھر کے پیچھے موجود 2 کیکر تھے جن کی چھاؤں میں بیٹھ کر میں ولایت کے خواب دیکھتا تھا۔ پتر، تم کبھی کیکر کی چھاؤں میں بیٹھے ہو؟ چچا حاکم دین نے پوچھا تو میں نے ایسے ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیکر کی چھاؤں گھنہری نہیں ہوتی۔ کیکر کی چھاؤں بالکل پردیس کی طرح ہوتی ہے، جس میں دھوپ چھن چھن کر آتی ہے۔ پھر ایسے ہی ایک دوپہر میں کیکر کی چھاؤں تلے مستقبل کے تانے بانے بن رہا تھا کہ ہاجرہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے مامے کی بیٹی تھی اور میں اسے جانتا بھی تھا۔
وہ خوبصورت تو تھی لیکن مجھے کبھی اس کا احساس نہ ہوا۔ وہ عموماً مجھے عام سی لڑکی ہی لگتی تھی، لیکن اس دوپہر جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھی تو میرے دل کے پاسپورٹ پر پکا ویزا لگوا کر اٹھی۔ پھر کیا تھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے وہ میرے اعصاب پر چھا گئی۔ مجھے ولایت بھول گیا، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں دیوانوں کی طرح گاؤں کی گلیوں اور پگڈنڈیوں میں پھرتا، پاگلوں کی طرح کیکروں سے باتیں کرتا، آئینے سے اوٹ پٹانگ سوال کرتا، بارشوں میں بھیگتا، دوپہر میں جلتا، پہروں کیکر کی برائے نام چھاؤں میں ہاجرہ کے ساتھ کی گھنی چھاؤں میں بیٹھا رہتا۔ میں ہاجرہ کے ساتھ مستقبل کی عجیب عجیب منصوبہ بندی بھی کرتا۔ میرے اس معاملے کا کسی کو علم نہیں تھا سوائے شیر محمد کی، اور شیر محمد بھی میرے ساتھ ولایت آنے کے لیے ویزے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر ایک دن مجھے گاؤں سے چلنا تھا۔ میں نے اور ہاجرہ نے دوپہر کو کیکروں کی چھاؤں میں ملنے کا پروگرام بنایا، جو ملنے کے لیے مناسب ترین وقت تھا، لیکن ہماری قسمت میں ملاقات نہ تھی۔ ان دنوں گاؤں سے ایک ہی بس پنڈی کے لیے چلتی تھی۔ میری بدقسمتی کہ ایک تو بس اپنے وقت سے پہلے آ گئی اور دوسرا پورا گاؤں مجھے بس پر بٹھانے کے لیے امڑ آیا۔ یہ وقت عین وہی تھا جب میں نے ہاجرہ سے ملنا تھا۔ پتر، میں آج کا نوجوان نہیں تھا۔ اگر میں آج کا نوجوان ہوتا تو میں کبھی بھی ایسا نہ کرتا جیسا میں نے کیا۔ آج سے 40 سال پہلے ہمارے گاؤں میں یہ اظہار کرنا کہ مجھے اپنی ہاجرہ سے ملنا ہے بہت مشکل تھا، اور پھر میرا خیال تھا کہ شاید ولایت جانے سے پہلے گاؤں کا ایک اور چکر لگ جائے گا۔ بہرحال ایسا نہ ہو سکا اور میں ہاجرہ کو ملے بغیر پنڈی پہنچا۔ پنڈی پہنچنے پر پتہ چلا کہ میری سیٹ ہو چکی ہے اور مجھے رات کو ہی کراچی اور پھر ولایت جانا ہے۔ اس طرح میں یہاں چلا آیا۔ یہاں آ کر بھی میں نے دل کو تسلیاں دیں کہ کچھ عرصہ کی تو بات ہے، میں ہاجرہ کو بیاہ کر یہاں لے آؤں گا۔ ہاجرہ ولایت میں بھی میرے دل و دماغ پر چھائی رہی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ دنوں کے بعد شیر محمد یہاں پہنچا تو اس نے میرے سر سے آسمان کھینچ لیا اور میرے پاؤں سے زمین نکال دی۔ اس نے بتایا کہ جس دن میں گاؤں سے پنڈی کے لیے روانہ ہوا، اسی دن شام کو بالے کے گھر کے عقب میں موجود کیکروں کے پاس ہاجرہ کی لاش ملی۔ چچا حاکم دین خاموش ہو گئے۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ میں بھی چچا حاکم دین کی کہانی کے اچانک کلائمیکس پر حیران رہ گیا۔ چچا حاکم دین نے قہر زدہ خاموشی کے بعد بات شروع کی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی گاؤں نہیں گیا۔ اگر ہاجرہ کی موت کیکروں کے پاس واقع نہ ہوتی تو شاید میں یہ غم بھول جاتا۔ میرے دل و دماغ پر چاچے بالے کے گھر کے عقب میں موجود کیکروں کی چھاؤں آج 40 سال بعد بھی سایہ کیے ہوئے ہے۔ میں لوٹ کر گاؤں نہیں گیا اور نہ ہی 40 سال تک یہ راز کسی کو بتایا۔ اب یہاں کسی کو کیا پتا کہ کیکر کیا ہوتے ہیں، کیکروں کی چھاؤں کیا ہوتی ہے،
دوپہریں کیا ہوتی ہیں اور عہد و پیمان کیا ہوتے ہیں۔ چچا حاکم دین کی بیوی اور بچے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ اس بات سے قطعاً بے خبر تھے کہ ان کا خاوند اور باپ 40 سال تک وطن اس لیے نہیں گیا کہ 2 کیکروں کی چھاؤں اس کو وہ عہد و پیمان یاد دلائے گی جو وفا نہ ہو سکے۔ شاپنگ، یورپ، نائٹ لائف، فیشن، ٹرینڈز، آزادی کی باتیں کرنے والوں کو چچا حاکم دین کے کیکروں کی نہ تو فکر تھی اور نہ ہی کیکروں کی برائے نام چھاؤں کی فضول بحث میں الجھنے کی ضرورت۔ چچا حاکم دین کے گھر کے باہر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ برف روئی کے گالوں کی طرح گر رہی تھی۔ سڑک پر اکا دکا راہگیر نظر آ رہے تھے۔ اب نہ تو مجھ میں پوچھنے کی ہمت تھی اور نہ ہی شاید چچا حاکم دین کے پاس اور کچھ بتانے کو تھا۔ وہ اسکاٹ لینڈ میں میرا آخری دن تھا۔ اگلے دن میں نے پاکستان کے لیے فلائٹ لینی تھی۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ میرا یہ اسکاٹ لینڈ کا سفر اداسی پر منتج ہوگا۔ میں اگلے دن کی فلائٹ سے اسلام آباد پہنچ گیا۔ میرا بھائی مجھے لینے ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ ہم دونوں گاڑی پر بیٹھ کر گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ابو نہیں آئے؟ میں نے بھائی سے پوچھا۔ وہ ہسپتال گئے ہیں۔ کیوں؟ چاچے بالے کے بیٹے منظور کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ وہ سینٹرل ہسپتال میں ہے۔ ابو اس کو دیکھنے گئے ہیں۔ کیسے ٹوٹی ہیں ٹانگیں؟ میں نے ایسے ہی پوچھا۔ ان کے گھر کے عقب میں 2 کیکر کے پرانے درخت تھے۔ وہ پرسوں طوفانی بارش میں اکھڑے اور ان کی چھت پر گر گئے۔ منظور چھت پر مٹی ڈال رہا تھا۔ وہ نیچے آ گیا۔ بھائی کے لیے وہ کیکر کے 2 پرانے درخت تھے، لیکن میں جانتا تھا وہ کیکر چچا حاکم دین کے پیار کی کہانی کے 3 کرداروں میں سے ایک انتہائی اہم کردار تھے۔ اب چچا حاکم دین کو کون بتاتا کہ اب نہ تو ان کے کیکر رہے اور نہ ہی ان کی برائے نام چھاؤں۔ میرا جی چاہا کہ میں انہیں فون کر کے درخواست کروں کہ وہ محبت کے جرم میں اختیار کی جانے والی اپنی جلا وطنی ختم کر کے گاؤں لوٹ آئیں، کیونکہ 40 سال پہلے پیار کی دوپہروں میں چھاؤں کرنے والے کیکر اس طوفان کی نظر ہو گئے ہیں جن کو معلوم نہ تھا کہ محبت کتنی دہائیاں زندہ رہ سکتی ہے۔